الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ محنت اور کوشش ہے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو محفوظ اور مؤثر بنانے میں کردار ادا کیا، اور جو محنتیں اختیار کیں اور مشقتیں اٹھائیں۔ یاد رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت اور ترویج میں اصحاب رسول مکرم کا کردار سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، قرب اور خدمت کا شرف بخشا، انہوں نے اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ صحابہ کرام کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کی تعریف رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ انفال آیت نمبر 74 یوں ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ رب العزت کے راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ غزوہ احد میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنایا اور 70 سے زیادہ زخم کھائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف حدیث نمبر 3752 میں ارشاد فرمایا، وہ شخص زمین پر چلتے ہوئے شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ قرآن پاک کی حفاظت اور تدوین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کردار فیصلہ کن تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4986 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے کہ تم نوجوان ہو اور ہم تم پر کوئی عیب نہیں پاتے، تم وحی لکھا کرتے تھے، بس قرآن پاک کو جمع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث منقول ہیں، جو کہ ایک دعا کا نتیجہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3840 میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے، اے اللہ اپنے اس بندے اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلنے کا حکم فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں جس کا تذکرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکنے، سونے اور بیٹھنے کی جگہ تک پر عمل کرتے اور فرماتے، جس کا ذکر بخاری شریف حدیث نمبر 5925 میں یوں ہے کہ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مجھ سے فوت ہو۔ دین کی اشاعت کے بارے میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف حدیث نمبر 7372 میں منقول ہے کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ دفاع رسالت اور دین متین کی حفاظت کے لیے جب فتنہ ارتداد اٹھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فرمان بخاری شریف حدیث نمبر 1399 میں موجود ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے خیبر میں قلعہ فتح کر کے اسلام کے دشمنوں کو شکست دی۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر بخاری شریف حدیث نمبر 3009 میں ہے کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت، قربانی، علم کی حفاظت، سنت پر عمل، دین کی اشاعت اور دفاع رسالت کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نہ صرف محفوظ کیا، ان کے لیے اللہ رب العزت کا وعدہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں موجود ہے، جس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دراصل یہی لوگ ہیں جو کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور قیامت والے دن بہت بلند رتبوں پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔